ابھی ہم اس کے اگلے مضمون کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا سبق یوم مسلم عود کوئز میں چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں شاہنواز، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو آج کا سبق ہے اس کے اندر ایک ٹیچر ہوتے ہیں اور پھر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اور پھر سر جو ہیں وہ کچھ باتیں بتاتے ہیں۔ اسکول ہیڈ بوائے لبید نے اسٹیج پر آ کر کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کا آغاز تلاوت سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد سلیمان نے سورۃ الجمعہ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی۔ لبید، آج ہم یہاں یوم مسلم عود کے حوالے سے کوئز کے سلسلے میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مقابلے کا ابتدائی راؤنڈ انٹر ہاؤسز ہو چکا ہے، اب ہم اس کے فائنل راؤنڈ میں موجود ہیں۔ فائنل راؤنڈ کے لیے نور اور محمود ہاؤس کی ٹیمز نے کوالیفائی کیا ہے۔ نور ہاؤس کی ٹیم میں شامل ہیں عمار اور رومان، جبکہ محمود ہاؤس کی ٹیم فریحہ اور نگہت پر مشتمل ہے۔ مقابلے کے 2 راؤنڈز ہوں گے۔ دونوں ٹیمز سے 4 سوالات پوچھے جائیں گے۔ جواب شروع کرنے کے لیے 30 سیکنڈ کا وقت ہوگا، جبکہ زیادہ سے زیادہ 1 منٹ میں جواب مکمل کرنا ہوگا۔ اب ہم سر طارق اور سر ناصر سے درخواست کرتے ہیں کہ مقابلے کا آغاز کروائیں، یعنی کہ اس کو شروع کروائیں۔ سر طارق: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے دور کا عنوان ہے حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی قبل از خلافت۔ ٹیم نور سے پہلا سوال، حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس پیش گوئی کے مستاق تھے؟ مستاق کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی پیش گوئی پوری اتری تھی؟ تو آپ کو یاد ہے شاہنواز، ہم نے اس کے شروع میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا اور ان کی کیا ہوگی؟ شادی کریں گے اور ان کے کیا ہوگے؟ بچے ہوں گے۔ عمار، اب عمار جواب دیتا ہے یتزوج و یولد، کہ آنے والا عیسیٰ ابن مریم شادی کرے گا اور اس کے ہاں عظیم الشان اولاد ہوگی۔ سر طارق: بالکل درست۔ ٹیم نور سے دوسرا سوال، حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کی سعادت کس سن میں حاصل کی اور اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ رومان جواب دیتا ہے 1912 میں، اور اس وقت حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 24 سال تھی۔ 24؟ ہاں جی، What is that number? 24، یعنی کہ 24 ایئرس کے تھے حضور جب حضور نے حج کیا تھا۔ حج یعنی کہ خانہ کعبہ جاتے ہیں نا حج کرنے کے لیے، تو اچھا۔ اس کے بعد ہے سر ناصر، تیسرا سوال، حضرت مسلم عود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ عمار، یعنی کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جو پرومسڈ سن تھے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ کہاں پیدا ہوئے؟ تو عمار جواب دیتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 جنوری 1879 کو قادیان میں پیدا ہوئے۔ سر ناصر: جی بالکل درست۔ اگلا سوال، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ رومان: 1908 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر قریباً 19.5 سال بنتی ہے، یعنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جب وفات ہوئی تھی تو حضور جو تھے حضرت خلیفہ ثانی، وہ اس وقت 19 ایئرس کے تھے اونلی۔ سر ناصر: جواب بالکل درست ہے۔ سر طارق: اب ٹیم محمود کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے دور کا پہلا سوال، سر طارق: حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے قبل کب اور کون سا رسالہ جاری فرمایا تھا؟ رسالہ کہتے ہیں میگزین کو۔ نگہت نے فوراً جواب دیا رسالہ تشییع الاذہان۔ سر طارق: کب، یعنی کہ وین؟ فریحہ اور نگہت دونوں مشورہ کرنے لگیں، مشورہ یعنی کہ آپس میں پوچھنے لگیں کہ کب کیا تھا، وہ تھوڑا ڈاؤٹ فل تھیں، لیکن کب، اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتا پاتی گھنٹی بج گئی، یعنی کہ ٹائم اوور ہو گیا۔ سر طارق کہتے ہیں آپ کا وقت ختم ہوا۔ ٹیم محمود نصف جواب ٹھیک بتا سکی۔ 1 مارچ 1906 کو رسالہ تشییع الاذہان جاری ہوا۔ یہ لفظ تشییع الاذہان ہے۔ سر طارق: حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلا روزہ کس عمر میں رکھا؟ فریحہ: حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ انہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 یا 13 سال کی عمر میں روزہ رکھنے کی اجازت دی تھی۔ سر طارق: صحیح جواب۔ اگلا سوال سر ناصر پوچھیں گے۔ سر ناصر بولتے ہیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1903 میں شعر و سخن کی دنیا میں قدم رکھا۔ آپ کی پہلی مطبوعہ نظم کا کوئی شعر سنائیں، یعنی کہ کوئی پوئم سنائیں جو حضور نے لکھی تھی۔ تو فریحہ آگے سے جواب دیتی ہیں اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، یعنی کہ اللہ میاں تو مجھے معاف کر دے، میں تو تیرا ہی بیمار ہوں اور تو ہی مجھے شفا دے۔ سر ناصر: بالکل درست۔
سر ناصر اس کے بعد کہتے ہیں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے صاحبزادے کا نام بتائیے. صاحبزادہ کہتے ہیں بیٹا. تو نکا جواب دیتی ہیں کہ صاحبزادہ مرزا نصیر احمد صاحب. مرزا نصیر احمد صاحب. صاحب کا جو ورڈ ہوتا ہے نا وہ رسپیکٹ دینے کے لیے بولتے ہیں. جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں نا مسٹر, اسی طرح سے ہم اردو میں کہتے ہیں صاحب. سر ناصر جی بالکل ٹھیک. صاحبزادہ صاحب 26 مئی 1906 کو پیدا ہوئے اور جلد ہی لاہور میں وفات پا گئے. سر طارق اس طرح سوالات کا پہلا دور اختتام کو پہنچا. اگلے دور کے آغاز سے پہلے چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف. جی اسامہ ہمیں دونوں ٹیمز کا اسکور بتائیں. اسامہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے راؤنڈ کے اختتام پر ٹیم نور کے سارے جوابات درست دینے پر ان کا اسکور ہے 16, جبکہ ٹیم محمود ایک سوال کا نصف جواب درست نہ دے سکی اور اس وجہ سے ان کا اسکور ہے 14. سر طارق لیجئے جناب. تو اس کے ساتھ ہی شروع کرتے ہیں سوالات کا دوسرا دور ٹیم محمود سے. آپ سے پہلا سوال ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجموعہ تقاریر کا کیا نام ہے؟ فریحہ. ان تقاریر کو انوار العلوم کے نام سے یکجا کیا گیا ہے. درست جواب, لیکن درست لفظ انوار العلوم ہے. ٹھیک ہے, کی جو پروناؤنسیشن ہے وہ ہے انوار العلوم نہ کہ علوم. دوسرا سوال, حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہندوستان کے باہر پہلا باقاعدہ مشن کب اور کہاں اور کس کے ذریعے جاری ہوا؟ فریحہ اور نکت دونوں نے مشورہ کیا. فریحہ بولی 28 جون 1914 کو لندن میں حضرت چودھری فتح محمد سیال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے قائم ہوا. سر طارق جی بالکل ٹھیک. اب سر ناصر سوال کریں گے. سر ناصر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقویم ہجری شمسی کا آغاز فرمایا. اس کے مہینوں کے نام بتائیں. یعنی کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کیلنڈر نکالا اور اس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کیلنڈر میں کیا کیا مہینے تھے اور کیا کیا ان کے نام تھے. فریحہ نے مائک ٹھیک کرتے ہوئے جواب دیا صلح, تبلیغ, امان, شہادت, ہجرت, احسان, وفا, ظہور, تبوک, اخا, نبوت, فتح. سر ناصر بہت خوب, بالکل درست. سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے 1940 میں یہ جاری کیا تاکہ اسلامی کیلنڈر عیسوی کیلنڈر کی جگہ استعمال کیا جا سکے. اس کے مہینوں کے نام تاریخ اسلام کے مشہور واقعات سے ماخوذ ہیں. اگلا سوال, حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کن ذیلی تنظیموں کی بنیاد رکھی؟ فریحہ مجلس انصار اللہ, لجنہ اماء اللہ, ناصرات الاحمدیہ, مجلس خدام الاحمدیہ اور مجلس اطفال الاحمدیہ. آپ کو پتہ ہے شہنواز آپ اطفال میں ہیں. سر طارق ٹیم محمود کے سوالات مکمل ہوئے. اب چلتے ہیں ٹیم نور کی طرف. سر طارق پہلا سوال, 15-16 اپریل 1922 کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت میں کون سا نظام باقاعدہ طور پر جاری فرمایا؟ عمار اور رومان نے مشورہ کیا اور سوالیہ انداز میں جواب دیا نظارتوں کا نظام. سر طارق جواب غلط ہے. اپریل 1922 میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت احمدیہ میں باقاعدہ مجلس مشاورت کا اجرا فرمایا. سر طارق حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غیر ممالک کے کتنے دورے فرمائے اور یہ کب کب ہوئے؟ غیر ممالک کا مطلب ہوتا ہے کہ آؤٹ آف دا کنٹری حضور نے کتنے وزٹ کیے اور یہ کب کب ہوئے؟ عمار حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیرون ممالک کے 2 دورے فرمائے اور یہ 1924 اور 1955 میں ہوئے. سر طارق جواب درست ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1924 میں ویمبلے کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے پہلی دفعہ لندن تشریف لے گئے. اس کانفرنس کے لیے آپ نے احمدیت کے نام سے ایک مبسوط مضمون لکھا جو بعد میں کتابی شکل میں شائع ہوا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں مصر، شام اور فلسطین بھی ٹھہرے، جبکہ دوسرا دورہ 1955 میں فرمایا جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاج کی غرض سے یورپ تشریف لے گئے. سر ناصر اگلا سوال، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریک جدید اور تحریک وقف جدید کب جاری فرمائیں؟ رومان تحریک جدید 1934 میں اور وقف جدید دسمبر 1957 میں جاری فرمائی. سر ناصر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادیان سے پاکستان کی طرف ہجرت کب فرمائی؟ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے مائگریشن. رومان 31 اگست 1947 کو. سر ناصر درست جواب. سوالات کے دوسرے دور کا آخری سوال ٹیم نور سے. 1938 میں خلافت احمدیہ کی جوبلی کے موقع پر کون سے 2 لواء یعنی جھنڈے لہرائے گئے؟
عمار، لوائے احمدیت اور لوائے خدام الاحمدیہ۔ سر ناصر، درست جواب۔ سر طارق، الحمدللہ دونوں ادوار مکمل ہو گئے ہیں۔ اسکور کے لیے اسامہ کی جانب چلتے ہیں۔ اسامہ، دوسرے دور کے اختتام پر ٹیم نور نے 3 سوالات کے درست جوابات دے کر حاصل کیے ہیں، 12 نمبر، جبکہ ٹیم محمود نے 4 سوالات کے جوابات درست دے کر حاصل کیے ہیں 16 نمبر۔ دونوں ادوار کے سکور کو ملا کر ٹیم نور نے حاصل کیے ہیں 28 نمبرز اور ٹیم محمود نے حاصل کیے ہیں 30 نمبرز، اور اس طرح آج کے کوئز کی 30 یعنی کہ 30، اور اس طرح آج کے کوئز کی فاتح ہے محمود ہاؤس۔ مبارکباد۔ یہ سن کر تمام طلباء نے بارک اللہ لکم کہا، اور سر طارق نے، بارک اللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مبارک کرے، اس اندر وے ٹو سی کنگریچولیشنس، اوکے، ہاں جی، لیکن اسلامک وے۔ سر طارق نے فاتح ٹیم اور رنر اپ ٹیم کو مبارکباد دی۔ پرنسپل صاحب نے ٹیم محمود کو ٹرافی پیش کی اور مختصر تقریر میں دونوں ٹیمز اور کوالیفائنگ راؤنڈ میں حصہ لینے والی ٹیمز کی حوصلہ افزائی کی۔ دعا سے یہ پروگرام اختتام کو پہنچا، یعنی کہ انہوں نے پھر اپنے پروگرام کو سارا جو تھا اس کو دعا پر اینڈ کیا، اور آخر میں دعا کی۔ اے فضل عمر تیرے اوصاف کریمانہ، اے فضل عمر